کیا آپ زمین پر ایسے جیو کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو وہاں جھگڑے فساد کر کے خون بہائے؟ ہماری رائے میں تو آپ کو آدم کے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے جیسی آپ کی مرضی۔ فرشتوں نے پرستاو سویکار نہ کیا تو اللہ پاک ذرا ناراض ہو گئے اور انہوں نے گمبھیر ہو کر ان سب سے کہا، دیکھو، اس سمے آدم کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ آدم کو پیدا کرنے کے پیچھے کیا رہسیہ ہے یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ آدم کو ضرور پیدا کیا جائے گا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے جبرائیل فرشتے کو حکم دیا، جاؤ زمین پر سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ جسے ہم آدم کو بنائیں۔ جبرائیل نے زمین کے پاس جا کر اسے ایک مٹھی مٹی مانگی، لیکن زمین نے صاف منع کر دیا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، آدم پیدا ہو کر میرے اوپر خون خرابہ کرے گا، اسی لیے میں ہرگز بھی اپنی مٹی نہ دوں گی۔ جاؤ تم خدا سے یہی کہہ دینا۔ زمین کی بات سن کر جبرائیل لوٹ آئے اور سارا ورتانت اللہ کو سنا دیا۔ اس بار اللہ نے میکائیل فرشتے کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا، لیکن انہیں بھی سفلتا نہیں مل سکی۔ پھر اللہ نے اسرفیل کو خوب سمجھا بجھا کر بھیجا، لیکن زمین نے ان کو بھی وہی اتر دے کر ٹرکا دیا، اور یہ جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے ہی آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسرفیل بھی خالی آ کر کھڑے ہو گئے تو اللہ میاں کو روش ہو آیا۔ انہوں نے کہا، آج زمین اتنا دساہس کیسے کر رہی ہے، اور ان سب فرشتوں کو بھی کیا ہو گیا ہے؟ ہر کوئی جو زمین سے مٹھی بھر مٹی لا سکے۔ اللہ کی بات سن کر فرشتہ عزرائیل کھڑا ہوا اور اس نے کہا، جو آپ کا حکم ہے میں اسے ابھی دم بھر میں بجا لاتا ہوں۔ اور عزرائیل نے فوراً زمین کے پاس آ کر کہا، ایک مٹھی مٹی فوراً حاضر کرو۔ دوسرے فرشتے کے لوٹ جانے سے زمین کچھ منہ لگی ہو گئی تھی۔ اس نے انہیں بھی وہیں روکھا جواب دے کر ٹالنا چاہا، لیکن عزرائیل نے اسے بڑے زور کی دھمکی دی، اے زمین، تو یا تو چپ چاپ مجھے مٹھی بھر مٹی دے دے، نہیں تو میں تجھے کل کو ہی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ 3 فرشتے آ کر لوٹ گئے۔ میرا نام عزرائیل ہے، میں اپنے خدا کے حکم کو کسی بھی طرح نہیں ٹال سکتا۔ بس پھر کیا تھا، زمین کانپنے لگی اور چپ چاپ ایک مٹھی مٹی لے کر ان کے حوالے کر دی۔ عزرائیل مٹی لے کر خوشی خوشی خدا کے پاس آئے۔ خدا ان کے اس کاریہ سے بہت خوش ہوئے اور پرسکار میں ملک الموت، جان نکالنے والا فرشتہ کا عہدہ انہیں دے دیا۔ پھر وہ مٹی جہاں آج کل مکہ نامک نگر ہے وہاں رکھی گئی، اور اس پر اللہ نے 8 ورش تک ورشا کی تو وہ شدھ ہو گئی۔ اس کو خدا نے 40 دن تک آدم کا پتلا بنایا۔ کچھ مٹی بچی رہ گئی تو اس سے خدا نے کھجور کا ورکش بنا دیا۔ پھر وہ پتلا 40 ورش تک زمین پر ہی پڑا رہا۔ 40 ورش بعد خدا نے اس میں جان ڈالنے کا حکم دیا تو اس کی روح کو طباق میں رکھ کر نور سے ڈھانکا گیا، اور اس طباق کو 70,000 فرشتے آدم کے پاس لائے۔ پھر روح کو کہا گیا، اے روح، تو اس پتلے میں ساما جا۔ روح نے کہا، یا اللہ، میں پرکاشوان ہوں اور یہ پتلا اندھکار مئے ہے، پھر میں اس میں کیسے پرویش کروں؟ اور روح ناک کے راستے سے پتلے کے دماغ میں پہنچ گئی اور لگ بھگ 200 ورش دماغ میں ہی گھومتی رہی۔ 200 ورش دماغ میں گھومنے کے بعد وہ شریر میں جس جس ستھان پر جاتی رہی وہاں وہاں ہی رگو ریشا، مانس اور لوہو بنتا گیا۔ جب آدھا شریر ٹھیک ہو گیا تو حضرت آدم نے آنکھیں کھول دیں اور دونوں ہاتھ پرتھوی پر ٹیک کر اٹھنا چاہا، لیکن شیگر ہی گر پڑے۔ اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ جب یہ پران پرتشٹھا ہو رہی تھی تو ایک اپورو آنند امڑا پڑ رہا تھا، جسے دیکھنے کے لیے 7 آسمان کے فرشتے ایکتر ہو گئے تھے۔